الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت پروقار محفل مبارک خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے موسوم ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم نبی اکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے، حضور کی محبت کی تلاش کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رفعت اور آپ کی عظمت کے چرچے کے لیے سب یہاں پہ جمع ہیں. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح خیر پہ جمع فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر جمع فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے چن لے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دو چیزوں پر ہماری تربیت فرمائی، اور وہ دونوں چیزیں ہم میں ہر ایک مسلمان جانتا ہے، جو کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں. لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ نے قرآن مجید میں اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر، اپنی یکتائی پر ہماری تربیت فرمائی، اور محمد الرسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں آپ کا معاون بننے پہ، آپ کا ساتھی بننے پہ اور آپ کا حامی بننے پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صفات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا، جن میں کچھ صفات آپ کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی فضل اور کمال کے بیان کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کے روحانی فضل اور کمال کو بیان کیا، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو بیان فرمایا، اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شرف کو بیان فرمایا جس کے ساتھ آپ نہ صرف مخلوق میں ممتاز ہیں، آپ نہ صرف جماعت انبیاء میں ممتاز ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جہانوں کی مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ممتاز اور کس طریقے نمایاں فرمایا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جس فریضے کے ساتھ بھیجا، وہ فریضہ پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ فریضہ کتاب اللہ کے اوپر لوگوں کی تربیت کرنا تھا، وہ فریضہ اللہ کی وحدانیت کو، اس کی وحدت کو، اس کی توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا تھا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات میں مختلف چیزوں کو مختلف فرائض دیے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اپنے چنے ہوئے لوگوں کو فریضے بھی اشرف اور اعلیٰ عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عطا کیا کہ آپ اس زمین سے شرک کے، کفر کے، جہالت کے، ظلم کے، ناانصافی کے، جھوٹ کے اندھیروں کو ختم کر کے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے نور کو منور فرمائیں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عدل کے ساتھ آپ اس زمین کو سچائی کے ساتھ، حقیقت اور حقانیت کے ساتھ منور کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فریضے کے ادا کرنے کی ایک شان کو اس انداز میں بیان فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْم کیا ہے، کہ جب یہ فرمایا کہ قسم ہے روشن ستارے کی، جب وہ نیچے اترے تو وہ فرماتے ہیں کہ روشن ستارہ کون ہے اور روشن ستارہ کیا ہے، اور یہ روشن ستارہ کیسے نیچے اترا۔ امام ابو عبداللہ القرطبی رحمت اللہ علیہ، علامہ محمد بن یوسف الاندلسی رحمت اللہ علیہ، اور خاتمۃ المفسرین مفتی بغداد ابو الفضل علامہ محمود احمد آلوسی رحمت اللہ علیہ اور کئی دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ون نجم سے مراد، اس ستارے سے مراد نبی اکرم شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نیچے اترنے سے مراد وہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب کا وہ مقام عطا کیا جو نہ آپ سے پہلوں میں کسی کو عطا ہوا، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوا، جو انوار آپ پہ منکشف ہوئے، نہ آپ سے پہلے کسی پہ کھلے، نہ آپ کے بعد کسی پہ کھلے، قرب کے، رحمت کے اس مقام پہ آپ کو فائز کیا
جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی فائز ہوا نہ آپ کے بعد کوئی فائز ہو سکتا ہے، اس معراج کو، قرب کی ان منازل کو خاصہ مصطفیٰ بنا دیا۔ مگر جب حضور قرب کے اس مقام پہ ہیں، تجلیات کے، انوار کے اس نظارے کے اندر ہیں، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرب کی منزل پہ موجود ہو کر بھی اپنی اس ذمہ داری کو، اپنے فریضہ نبوت کے ادا فرمانے کے لیے، آپ اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اس مخلوق کی نجات کے لیے واپس زمین پہ آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کہا اس لیے ستارے سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس وقت جب وہ نیچے اترے اس سے مراد حضور کا اس قرب میں ہو کر بھی اپنی امت کی نجات کے لیے زمین کی طرف پلٹنا ہے۔ اس لیے کہا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، تو فرمایا کہ ستارے سے مراد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ مجھے اپنے حبیب کی قسم، جب اس منزل پہ آ کر بھی جہاں کوئی نہ پہنچ سکا، یہاں آ کر بھی آپ اپنے اس فریضے سے بے خبر نہیں، اس فریضے سے غافل نہیں ہیں، اس فریضے کو بھولے نہیں ہیں جو فریضہ ہم نے آپ کے ذمے لگایا کہ آپ جا کے زمین پہ انسانوں میں، لوگوں میں اس دین کی تکمیل کریں گے جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بتدریج چلتا آیا۔ آپ اس ہدایت کے نور کا اتمام فرمائیں گے اور آپ لوگوں کو اس پیغام حق کے اوپر جمع فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی اعلیٰ درجے پہ چلا جاتا ہے تو وہ وہاں سے مزید عروج کا متمنی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہاں سے تنزل کی، نیچے آنے کی خواہش نہیں کرتا، نیچے آنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اس مقام کے اوپر جلوہ فرما ہو گئے، اور اس مقام پہ جلوہ فرما ہو کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں اور اپنی امت کی بھلائی کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے عرفاء میں کسی نے کہا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو این ذات می نگری ادھر تبسمی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ نے تو صفات کی ایک تجلی دیکھی تھی، موسیٰ ز ہوش رفت، موسیٰ بے ہوش ہو گئے صفات کی ایک تجلی دیکھ کر، تو این ذات می نگری، آپ نے تو تجلیات انوار ذات کو دیکھا، ودر تبسمی، اور مسکرا رہے ہیں۔ ان تجلیات کو دیکھ کر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنی منشا سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ فرماتے ہیں جو ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن مجید وحی ہے، قرآن مجید وحی ہے، اور اب قرآن مجید ہی بیان کرتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، اپنی خواہش سے نہیں کہتا، جب تک کہ وحی نہ ہو جائے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث فرمائیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی وحی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ یعنی قرآن ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، مگر حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اپنی حجیت کے اندر، اپنی مشروعیت کے اندر جس طرح قرآن شریعت ہے، اسی طرح سنت مصطفیٰ بھی شریعت ہے۔ تو جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے وہ اسی طرح حقانیت سنت مصطفیٰ پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اس لیے اسلامی قانون کے جو 4 بنیادی ماخذ ہیں، ان میں پہلی چیز قرآن ہے، دوسری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسری اجماع ہے اور قیاس ہیں۔ 4 چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو اور آپ کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلا، ہر ایک اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی فرمایا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک صفت کو اپنی ذات کی عطا کی طرف منسوب فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام فرمایا۔ اس لیے عشاق نے کہا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، کہ اس دہن مبارک سے، حضور کے مبارک لبوں سے، حضور کی مبارک زبان سے، حضور کے مبارک دہن سے کوئی ایک لفظ بھی قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب اپنی منشا اور اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ جو بھی کہا وہ وحی الہی فرمایا۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علمہ شدید القوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی قوتوں والے نے براہ راست علم کامل سے نوازا ہے۔ علمہ شدید القوا، اس بڑی قوت والے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود علم عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سورہ رحمان میں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے، الرحمن علم القرآن، کہ وہی رحمان ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ علماء کرام اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ چیزیں معلوم ہوئیں۔ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں اس سے ایک تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کامل عطا فرمایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کامل عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا کیا، آپ اپنے شرف علم کے ساتھ کل مخلوقات کے اوپر فائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کے شرف علم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل مخلوقات پہ اور حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف آپ کے علم سے ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح
آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا، داؤد علیہ السلام کو زرع کا علم عطا کیا، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا، خضر علیہ السلام کو علم باطنی عطا کیا، نوح علیہ السلام کو کشتی کا علم عطا کیا، مگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں فرمایا علم القرآن، ہم نے آپ کو قرآن کا علم عطا کیا، اور قرآن مجید کے علوم کی انتہا نہیں ہے، یعنی مخلوق کی ابتدا سے لے کے مخلوق کی انتہا تک، دنیا کے شروع ہونے سے لے کے دنیا کے اختتام تک کل علوم کو، علم کی تمام شاخوں کو، علم کی تمام برانچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جمع کر دیا۔ جس طرح انبیاء کو علوم میں بعض حصے سکھائے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا علم عطا کر کے دنیا کی تخلیق کے پہلے سے لے کے دنیا کی تخلیق کے بعد تک حضور کو تمام علوم کا علم عطا کر دیا، اس لیے کہ تمام علوم کو قرآن میں جمع فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اس دنیا کے آغاز سے لے کے اختتام تک ہر ایک چیز کا احاطہ کرتا ہے، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دیگر انسانوں پہ بلکہ انسانوں میں چنے ہوئے لوگ انبیاء کرام کی ذوات عالیہ پر بھی اپنے دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر بلندیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آپ کے علم کے ساتھ بھی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ معلوم ہوئی، علمہ شدید القوا، کہ اس زبردست قوت والے نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور سورہ رحمان میں فرمایا علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا۔ تو دیگر جسے بھی علم ملتا ہے مخلوق میں کسی کے واسطے سے علم ملتا ہے، مخلوق میں کسی کے واسطے سے، کسی کے ذریعے سے، کسی کے وسیلے سے علم ملتا ہے، مگر نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں سے کسی سے علم سیکھنے کا محتاج نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا، براہ راست اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، حضور کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے، حضور کے علم میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور غور فرمائیے اہل ایمان مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت ذکر کی گواہی دینے والوں، غور کرو، پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، پڑھانے والا احد ہو، پڑھنے والا محمد ہو، پڑھانے والا غفور ہو، پڑھنے والے حضور ہوں، پڑھانے والا رحمان ہو، پڑھنے والا ذیشان ہو، پڑھانے والا رب ہو، پڑھنے والا والی عرب ہو، نہ عطا کرنے میں کمی رہ سکتی ہے نہ وصول کرنے میں کمی رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ پڑھانے والا خدا ہو، عطا کرنے والا خدا ہو، وصول کرنے والے مصطفیٰ ہوں، عطا کرنے والا احد ہو، وصول کرنے والے محمد ہوں، عطا کرنے والا رحمان ہو، وصول کرنے والے محمد ذیشان ہوں، عطا کرنے والا رب ہو، وصول کرنے والا والی عرب ہو، عطا کرنے والا وہ غفور ہو اور وصول کرنے والے حضور ہوں،
تو عطا میں بھی کمی نہیں ہے اور اس کے وصول کرنے میں بھی کمی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالی نے کمزوریوں سے، نقائص سے، عیبوں سے پاک علم عطا فرمایا، اور یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ کئی آیات مبارکہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں، بالخصوص جو یہ فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا علم عطا کیا۔ اور سورہ والنجم میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا، یہ وہی زبردست قوت والا ہے جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں مخلوق میں کسی کے شاگرد نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے الفاظ کا علم بھی اللہ نے دیا، معانی کا علم بھی اللہ نے دیا، احکام کا علم بھی اللہ نے دیا، اسرار قرآن کا علم بھی اللہ نے دیا، رموز قرآن کا علم بھی اللہ نے دیا۔ اور اب سوال یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب کا علم یا قرآن کا علم کب عطا کیا؟ یہ نبی اکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ علم نبی پاک علیہ السلام کو کب عطا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ذرا سورہ مریم کو کھول کے دیکھیے۔ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت بخشتی ہیں، ولادت بخشنے کے کچھ وقت بعد آپ اپنی بستی کے اندر تشریف لے کے آتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اے بی بی مریم، یہ تو نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ تیرا باپ تو نیک شخص تھا، تیرا بھائی تو نیک آدمی تھا، تو ایک اچھے خاندان سے تھی، لیکن یہ کیا اپنے ساتھ لائی ہے؟ سیدہ مریم فرماتی ہیں میں بتاؤں یا یہ بچہ اپنے پنگھوڑے سے بول دے؟ جب بچے کی طرف لوگوں نے دیکھا تو وہ بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ طفل شیر خوار جو ابھی گہوارہ کے اندر ہے، جو ابھی پنگھوڑے کے اندر ہے، وہ طفل شیر خوار، وہ عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں اور ایک کتاب لے کے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اقصی کے اندر حضور کی امامت میں کھڑے ہیں، حضور امام ہیں، عیسیٰ مقتدی ہیں، اور مقتدی کو علم اگر ماں کی گودی کے اندر مل سکتا ہے تو جو امام ہے، امام کا علم بطریق اولا حضور علیہ السلام کا ازلی شرف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو سب علوم عطا کر کے بھیجا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو براہ راست عطا کیا، اور حضور کا جو علم ہے اللہ نے پورے کمال کے ساتھ عطا کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کی بدولت جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس علم کی بدولت تمام مخلوقات پہ شرف رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء پر بھی۔ اور وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے نہیں سیکھا، بلکہ وہ علم جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تھے اور آ کے پنگھوڑے میں بتا دیا کہ میں کتاب کا علم لے کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ والنجم میں انہی آیات سے، علمہ شدید القوا سے 2 آیات آگے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پھر وہ نور حق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر جلوہ حق میں
اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور حق کے قریب ہوئے اور نور حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا. اور اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ قرب حق کا اور قرب الہیہ کا وہ مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، وہ قرب اور وہ مقام نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوا نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوا. اور دوسری بات ایک یہ عرفاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب 2 کمانیں ملتی ہیں، جب 2 کمانیں ملتی ہیں تو ایک دائرہ بن جاتا ہے، ایک دائرہ بن جاتا ہے. اور جو دائرہ ہوتا ہے وہ چاروں طرف ہوتا ہے. اب اس لیے جب یہ فرمایا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ 2 کمانوں کے ملنے جتنا فاصلہ رہ گیا اور حتیٰ کہ اس سے بھی کم رہ گیا، تو اولیاء اور صلحاء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نور حق نے، رحمت حق نے، رحمت باری تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو چاروں طرف اپنے گھیرے میں لے لیا. اور حضور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جلوہ فرما ہوئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صرف نور حق تھا، رحمت حق تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آپ شان دیکھیے. یہ تو حضور کی بات قرآن نے بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں میرے امتی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، جہاں میرے امتی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، غاشیتہم الرحمہ، وہاں میرے امتیوں کو بھی اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو جہاں امتی صدق کے دل سے، خلوص نیت سے اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا ذکر کرتے ہیں، تو امتیوں کو رحمت حق، انوار حق اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور یہ تو محمد مصطفیٰ اشرف المخلوقات، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، اصل کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. اور امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ عرب میں جب 2 سردار معاہدہ کرتے ہیں، عرب میں جب 2 سردار معاہدہ کرتے ہیں تو وہ دونوں اپنی کمان کو جوڑ لیتے ہیں، اپنی کمان کو جوڑ دیتے ہیں، جس کا ان کے نزدیک معنی یہ ہوتا ہے کہ آج سے ہماری کمانیں ایک ہیں، ہماری کمانیں ایک ہیں. جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جس نے تیری حمایت کی اس نے میری حمایت کی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جو تیرا مددگار ہوا، یہ جب سردار 2 کمانیں جوڑتے ہیں تو یہ اس کا معنی ہے کہ جو تیرا مددگار ہوا وہ میرا مددگار ہوا، جو تجھ سے باغی ہوا وہ مجھ سے باغی ہوا. جب 2 سردار کمانیں جوڑتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ عہد کرتے ہیں، وہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جو تیرا وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے، جو تجھ سے لاپرواہ ہوا وہ مجھ سے لاپرواہ ہوا.
اور جب دو سردار کا معنی جوڑتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس نے تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس نے تجھ پہ ہتھیار تانے گویا اس نے مجھ پہ ہتھیار تانے۔ اب اس عرب کی روایت کے مطابق، اور چونکہ قرآن مجید محاورہ عرب میں نازل ہوا تو فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو قرآن مجید نے ایک مقام پر نہیں، دو مقامات پر، چار مقامات پر نہیں، 20 مقامات پر اس بات کو واضح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے، حضور کی عطا اللہ کی عطا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی رضا کو تلاش کیا جائے، اس کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ میں ایک چھوٹا سا قاعدہ یہاں عرض کر دوں کہ اردو میں یا ہماری پنجابی میں حتیٰ کہ انگریزی میں بھی صرف 2 صیغے ہیں، واحد اور جمع، یعنی سنگولر اور پلورل، لیکن عربی زبان اس سے زیادہ وسیع ہے۔ عربی اردو میں ہے نا کہ واحد اور جمع، فارسی میں بھی واحد اور جمع، انگریزی میں بھی واحد اور جمع، لیکن عربی زبان میں واحد اور جمع نہیں ہے، واحد اور جمع کے درمیان تسنیہ بھی ہے، 1 2 یا 3، اور 3 جو ہے اس کا اطلاق جمع پہ ہے۔ 1 کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے اگر مذکر ہے ہوا، 2 کے لیے ہما، اور 3 کے لیے ہم۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک صحابی کا ذکر کیا، آپ نے ایک صحابی کا ذکر کیا تو آپ کہیں گے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ 2 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہیں گے رضی اللہ عنہما۔ جیسے عموماً عبداللہ ابن عباس، اب 2 صحابی جمع ہو گئے، عبداللہ جو عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی صحابی اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی صحابی، تو جب آپ ابن عباس کہیں گے تو 2 صحابہ کو آپ نے بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، رضی اللہ عنہما کہیں گے، کیونکہ 2 آ گئے۔ اسی طرح جب آپ کہیں گے خلفائے راشدین تو خلفاء 4 ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے کیونکہ 4 آ گئے، 1 بھی نہیں کہ عنہ کہیں، 2 بھی نہیں کہ عنہما کہیں، 4 آ گئے تو رضی اللہ عنہم کہیں گے، ہوا ہما ہم، یعنی 1 کے لیے ہوا، 2 کے لیے ہما، اور 3 کے لیے ہم آئے گا۔ تو اب یہاں پہ رضا کا ذکر آیا کہ رضا، کس کی رضا تلاش کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس کا حق زیادہ ہے؟ واللہ ورسولہ، کس کس کا ذکر ہوا؟ توجہ ہے بھائی، کس کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول احق کو اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں ان یردوہ، کہ ان کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو رہی ہے، اور جب یردوہ آیا تو رضا کے لیے ضمیر واحد استعمال ہوئی، حالانکہ بات اللہ اور اس کے رسول کی 2 کی ہوئی تو یردوہما آنا چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں
کہ ان دونوں کی دو رضاؤں کو حاصل کیا جائے کہ رضائے خدا کو بھی حاصل کیا جائے اور رضائے مصطفیٰ کو بھی حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا کو بھی حاصل کیا جائے اور رسول اللہ کی رضا کو بھی حاصل کیا جائے. مگر یہاں ضمیر واحد کے ساتھ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں ان یردوہ کہ ان دونوں کی ایک رضا کو حاصل کیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ جو رضائے خدا ہے وہی رضائے مصطفیٰ ہے اور جو رضائے مصطفیٰ ہے وہی رضائے خدا ہے. حضور کی رضا اللہ کی رضا سے الگ نہیں اور اللہ کی رضا حضور کی رضا سے الگ نہیں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اب وہ امام راضی نے جو عرب کا قاعدہ بیان کیا تھا کہ جب دو کمانیں ملی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس سے تیری سلوح اس سے میری سلوح، جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی. اور قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ مومنوں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضا کو تلاش کرو کہ جو ایک رضا ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور ان منافقوں کو یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. منافقوں کو یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان مومنوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب بات آئی فضل کی. کس کا فضل؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل. اب یہاں فضل ہی من فضل ہی فرمایا ہے، ضمیر پھر واحد ہے اور ذکر دو کی عطاؤں کا ہے. ہاں ضمیر واحد ہے، سنگولر ہے، لیکن فضل دو کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو معنی کیا ہوا؟ معنی اس کا یہ ہوا، مفہوم اس سے یہ اخذ ہوا، نتیجہ اس سے یہ اخذ ہوا کہ لوگوں جس پہ اللہ فضل کر دے سمجھ لو اس پہ رسول کا بھی فضل ہو گیا، اور جس پہ رسول فضل فرما دے سمجھ لو اس پہ اللہ کا بھی فضل ہو گیا. اس لیے کہ فضل خدا فضل مصطفیٰ ہے اور فضل مصطفیٰ فضل خدا ہے. یہ تو بات ہوئی عطا کی، رضا کی، کہ حبیب جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی. حبیب جس پہ تیرا فضل ہو گیا اس پہ میرا بھی فضل ہو گیا. اور تیری رضا اور میری رضا یہ دو الگ الگ نہیں ہیں. تیرا فضل اور میرا فضل یہ ایک ہی فضل ہے. اب اسی طرح قرآن مجید میں کچھ دیگر مقامات ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 33 انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر ایسے فسادی قتل کیے جائیں یا سولی پہ لٹکائے جائیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 33. مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات محال ہے کہ کوئی شخص اللہ سے جنگ کر سکے، کیونکہ جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے جس کے ساتھ جنگ کرنے نکلے ہو اس کا کوئی مکان متعین ہو، لیکن وہ ہر تعین سے پاک ہے.
اس کے لیے کسی مکان کو متعین نہیں کر سکتے، وہ ہر تعین سے پاک ہے، وہ ہر تعین سے ماورا ہے۔ جس سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو اس کی حیت یا کمیت کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم ایسا گمان نہیں کر سکتے۔ تو اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ گویا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، جو تجھ سے جنگ کرنے آتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے آتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا محال ہے، کیونکہ دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جو بے خبر ہو، دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، اور وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ہر غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ وہ بات جو کبھی کسی پہ ظاہر نہ ہو، وہ بات اس خالق پہ چھپی نہیں رہتی، اس پہ پوشیدہ نہیں رہتی۔ ازل سے لے کے ابد تک کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کسی لمحے میں کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کی اس کے علم میں خبر نہیں ہے۔ لہٰذا عقلاً بھی یہ محال ہوا کہ کوئی اس کو دھوکہ دے سکے۔ تو اس لیے یہ منافقین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، اے حبیب یہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس آیت مبارکہ سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کس طرح ایذا پہنچا سکتا ہے، کوئی اس تک پہنچ کیسے سکتا ہے، کوئی اس تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ بھی منافقین میں سے اور کفار میں سے۔ تو فرمایا اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی طرف لوٹاتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ گویا حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور بیعت رضوان پہ دیکھیے، سورہ فتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اس لیے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی عطا سے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مخلوق میں کسی کو عطا نہ ہوئی۔ وہ درجے عطا کیے، حضور کے ذکر کی بات دیکھ لے، حضور کے اخلاق کی بات دیکھ لیں، حضور کا اخلاق عالیہ دیکھیں۔ اگر فقط اخلاق کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مسلمانوں غور کیجئے، کلمہ گو غور کیجئے، امتیوں غور کیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ عربی میں
جہاں اعلیٰ کا لفظ آتا ہے یہ فوقیت کو اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے فلان رکب علی الفرسی، فلان شخص گھوڑی پر سوار ہے. تو جہاں اعلیٰ کا لفظ آیا یہ اس کی بلندی کو اور اس چیز پر اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے. یعنی سواری پر جب موجود ہے تو سواری سوار کے تابع ہے، سوار سواری کے تابع نہیں ہے. جب سوار سواری پر ہے تو سوار تابع ہوا یا سواری تابع ہوئی؟ سواری تابع ہوئی سوار کے. اب جس طرف سوار سواری کی باگوں کو موڑے گا سواری اسی طرف کو چل پڑے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی عظمتوں پر سوار ہیں، اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں، اخلاق کی عظمتوں پر جلوہ فرما ہیں. اس لیے حضور اپنے کردار کی باغ جدھر موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم بن جاتا ہے. لوگ اپنے اچھا ہونے کے لیے طے شدہ اچھائی کی اطاعت کے پابند ہیں. یعنی جو طے شدہ اچھائی کی اطاعت کرے گا وہ اچھا کہلائے گا. لوگ اپنی عظمت کے لیے طے شدہ عظمت کی پیروی کے پابند ہیں. جو طے شدہ عظمت پہ چلتا ہے وہ عظیم کہلاتا ہے، لیکن جو طے شدہ عظمت پر نہیں چلتا وہ عظیم نہیں کہلاتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان، یہ رفعت اور یہ بلندی عطا فرمائی کہ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عالیہ پر، اخلاق عظیم پر فائز ہیں. آپ جو اصول طے کر دیں گے وہی اخلاق کی عظمت بن جائے گی. آپ کو اخلاق پر فوقیت عطا کی، جو آپ کر دیں گے وہی اخلاق عظیم بن جائے گا. جسے حبیب اچھا کہہ دے وہ اچھا ہو گیا، جسے حبیب عظیم کہہ دے وہ عظیم ہو گیا. گویا اخلاق اپنی عظمت میں حضور کا پابند ہے، حضور اپنی عظمت میں اخلاق کے پابند نہیں. جو حضور کر دیں وہ اخلاق عظیم ہے، جو حضور فرما دیں وہ عمل عظیم ہے، اور جسے حضور ترک کر دیں وہ عمل خسیس ہے. گویا اخلاق کا پیمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا معیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا پیمانہ ہے. جسے حضور عظیم کہہ دیں وہ عظیم ہو جاتا ہے، اور جسے حضور ترک کر دیں وہ خسیس ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز اپنی عظمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی احتیاج رکھتی ہے. ہر چیز اپنی عظمت میں حضور کی نسبت کی محتاج رکھتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی عظمت کو بیان کیا قرآن مجید میں سورہ بلد میں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شہر مکہ کی، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس عظمتوں والے شہر میں جلوہ فرما ہے. قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو کہ درسی تفسیر ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. قاضی عمر البیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر کی عظمت کو مقید کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے ساتھ. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے حبیب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں تو مکہ کی عظمت، حضور مدینہ میں ہیں تو مدینہ کی عظمت، حضور بدر میں ہیں تو بدر کی عظمت، حضور حرا میں ہیں تو حرا کی عظمت، حضور ثور میں ہیں تو غار ثور کی عظمت، حضور احد میں ہیں تو احد کی عظمت، حضور مسجد اقصی کی جانب منہ کر لیں تو اقصی قبلہ، حضور بیت اللہ کی جانب منہ کر لیں تو بیت اللہ قبلہ۔ گویا ہر چیز اپنے شرف میں، اپنی بلندی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاج رکھتی ہے۔ نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی پابند ہے ہر چیز۔ جیسے ایک ہیرا ہے، ہیرے کی قیمت ہو 10 کروڑ، تو وہ ہیرا اگر تجوری میں ہوگا تو تجوری 10 کروڑ کی، وہ ہیرا اگر انگوٹھی میں ہوگا تو انگوٹھی 10 کروڑ کی، وہ ہیرا اگر ہار میں ہوگا تو ہار 10 کروڑ کا، وہ ہیرا اگر ہاتھ میں ہوگا تو ہاتھ کی ایک تو وہ عزت ہے جو اسے خالق نے دی، ایک اس کی وہ قیمت ہے جو اس ہیرے کے ساتھ بڑھ گئی۔ گویا ہار اپنی قدر میں ہیرے کی قدر کا محتاج ہے، انگوٹھی اپنی قدر میں ہیرے کی قدر کی محتاج ہے، تجوری اپنی قدر میں ہیرے کی قدر کی محتاج ہے، دکان اپنی قدر میں ہیرے کی قدر کی محتاج ہے۔ ہار میں نگ لگا ہو نکلی تو 10 کروڑ کا نہیں ہو سکتا، انگوٹھی میں نگ لگا ہو نکلی تو 10 کروڑ کا نہیں ہو سکتا، تجوری میں نگ پڑے ہو نکلی تو اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ گویا جو قیمتی ہیرا ہے وہ ہار کو چھو جائے تو ہار قیمتی، وہ انگوٹھی کو چھو جائے تو انگوٹھی قیمتی، وہ تجوری کو چھو جائے تو تجوری قیمتی، وہ جس گاڑی میں رکھ دیا جائے وہ گاڑی قیمتی، وہ جس مکان میں موجود ہو وہ مکان قیمتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہیرا، انگوٹھی، تجوری، مکان، دکان، ہر چیز اس ہیرے کی موجودگی سے اپنی قدر بڑھاتی ہے اور ہیرے کی عدم موجودگی سے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ مومنو، اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو، نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز بنا دیا۔ اس لیے جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس کی قیمتوں کو بلند فرما دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہجرت نہیں فرماتے، ابھی مکہ المکرمہ میں ہیں۔ تو جس بستی کی طرف جانا ہے اس بستی کا نام کیا ہے؟ یثرب۔ یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیماریوں کا گڑھ، آفات کے اترنے کی جگہ، وباؤں کا مرکز۔ نبی پاک کے آنے سے پہلے وہ بیماریوں کا گڑھ ہے، آفات کے اترنے کی جگہ ہے، وباؤں کا مرکز ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم وہاں پہ لگتے ہیں تو وہ یثرب نہیں رہتا، وہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے، نور کا شہر بن جاتا ہے۔ گویا مدینہ اپنے شرف میں قدم مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ حضور کے قدم پڑے تو بیماریاں ختم ہو گئیں، آفتیں ختم ہو گئیں، وبائیں ختم ہو گئیں، اللہ نے اسے شہر نور بنا دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عشاق اور محبین یہ کہتے ہیں، اہل اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں،
وہ سینہ، وہ دل جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، جو نسبت مصطفیٰ سے خالی ہے، جو ادب و تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے، وہ یثرب ہے، وہ یثرب ہے، وہ بیماریوں کا گڑھ ہے، وہ وباؤں کا مرکز ہے، وہ آفتوں کے اترنے کی جگہ ہے، وہ سینہ اور وہ دل۔ لیکن جب اس دل کو، جب اس سینے کو آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارک نصیب ہو جاتی ہے، وہ دل یثرب نہیں رہتا، وہ دل مدینہ بن جاتا ہے، وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے، وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ ان غلاموں کو دیکھیے جو عرب میں چند دیناروں کے عوض بکتے تھے، چند دیناروں کے عوض فروخت ہوتے تھے، چند دیناروں کے عوض منڈیوں میں جاتے تھے، لیکن جب ان حبشی غلاموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہو گئی، حضور کی نسبت سے ان غلاموں کو جب عرب کے بڑے بڑے سردار، عرب کے وجیہ الجمال لوگ جب مخاطب کرتے تو کہتے البلال ہوا سیدنا، وہ بلال جو ہمارا آقا ہے، وہ بلال جو ہمارا سردار ہے۔ بے قیمت غلام بھی اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت میں آ جائیں تو وہ بے قیمت غلام بے قیمت نہیں رہتے، وہ سرداروں کے بھی سردار بن جاتے ہیں، وہ سرداروں کے سردار بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سے گفتگو سے جو نتیجہ اخذ ہوا، قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ سے جو نتیجہ اخذ ہوا، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نسبت مصطفیٰ میں پختہ کر لو، اپنے آپ کو محبت مصطفیٰ میں خالص کر لو، اپنے آپ کو ادب مصطفیٰ میں عامل کر لو، اپنے آپ کو اطاعت مصطفیٰ میں خالص کر لو، کہ جس سینے میں حضور کی محبت آ جاتی ہے، جس سینے میں حضور کا عشق آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سینے کو بلندیوں سے سرفراز کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، سورہ حجرات میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے دل کا تقوی بیان کیا۔ سورہ حجرات میں دل کا تقوی بیان کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی آوازوں کو دھیما کر گئے، اپنی وائس ٹون، وائس پچ کو انہوں نے مدھم کر دیا، سرگوشیوں میں بات کرتے حضور کی بارگاہ اقدس میں اتنا آہستہ بولتے، اتنا آہستہ بولتے کہ نبی پاک علیہ السلام کئی مرتبہ استفسار کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آواز پست کرنا، آواز دھیمی کرنا، آواز آہستہ کرنا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اور یہ کنہیں حکم ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو، جو حضور کے خلاف تلوار لے کے نہیں کھڑے، جو حضور کا شکوہ نہیں کرتے، جو حضور کی غیبت نہیں کرتے، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جو حضور کی اطاعت کرتے ہیں۔ بھائی ایمان والے کہا نا، ایمان والا نبی کی غیبت کرے گا،
ایمان والا نبی کے خلاف تلوار اٹھائے گا؟ ایمان والا نبی کا شکوہ کرے گا؟ وہ تو ہے ہی ایمان والا۔ ایمان والے میں تو یہ کافرانہ اور منافقانہ عادات ہیں ہی نہیں۔ ایمان والا تو ہے ہی وہ جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کا ادب کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اور پھر بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہاں ہاں تم مؤدب ہو، ہاں ہاں تم غیبت و شکوہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں اپنی آوازوں کو آہستہ کر لو۔ تو لوگوں نے اپنی آوازیں آہستہ کر لی۔ جب آوازیں آہستہ کر لی تو تحسین کی ان کی، تعریف کی ان کی اپنی وحی میں، اپنی کتاب میں، اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اذان کے بعد گفتگو مکمل کرتے ہیں، آپ ادب سے تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ۔ محمد رسول اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، قرآن نے ان کی تحسین کی جنہوں نے اپنی آوازوں کو نبی اکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے پست کر لیا، اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیا، اور انہیں نوید کیا دی، بشارت کیا دی، خوشخبری کیا دی۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ آنکھ کا تقوی کیا ہے؟ حیا، شرم آنکھ کا تقوی ہے نا۔ غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، دیکھنا تو مؤدب ہو کے۔ اسی طرح زبان کا تقوی کیا ہے؟ قول سدید۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولنا۔
زبان کا تقوی کیا ہے؟ غیبت نہ کرنا. زبان کا تقوی کیا ہے؟ گلہ نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، جھوٹ نہ بولنا. یہ زبان کا تقوی ہے. ہاتھوں کا تقوی کیا ہے؟ بانٹنا، دینا، سخاوت کرنا، اچھائی کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے جانا. یہ ہاتھ کا تقوی ہے. پاؤں کا تقوی کیا ہے؟ پاؤں کا تقوی مسجد کی طرف چل کے جانا، بیت اللہ کی طرف چل کے جانا، والدین کی طرف چل کے جانا، اساتذہ و شیوخ کی طرف چل کے جانا. یہ پاؤں کا تقوی ہے. عقل کا تقوی کیا ہے؟ خیر سوچنا، اچھے خیال رکھنا، مثبت فکر رکھنا. یہ عقل کا تقوی ہے. عقل سے خالق کی وحدانیت کا اعتراف کرنا، عقل سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر یہ یقین لانا کہ یہی میرے لیے راہ نجات ہے. یہ عقل کا تقوی ہے. پشت کا تقوی کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا. یہ پشت کا تقوی ہے. گردن کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حضور جھک جانا. یہ گردن کا تقوی ہے. حتیٰ کہ آنکھ کے تقوی میں والدین کی زیارت بھی آنکھ کا تقوی ہے. قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا یعنی مصحف شریف کی زیارت کرنا یہ بھی آنکھوں کا تقوی ہے. تو ہاتھوں کا تقوی، کانوں کا تقوی، زبان کا تقوی، آنکھوں کا تقوی، قدموں کا تقوی، مختلف اعمال بنا دیے. لیکن جب دل کے تقوی کی بات آئی کہ اگر آنکھوں کو متقی کر لیا ہے، ہاتھوں کو متقی کر لیا ہے، پاؤں کو متقی کر لیا ہے، کانوں کو متقی کر لیا ہے، عقل کو متقی کر لیا ہے، مومنو اب ذرا اپنے دلوں کو بھی متقی کر لو. مولا دل کیسے متقی ہوتے ہیں؟ فرمایا میرے حبیب کے ادب سے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے. حضور کے ادب سے، حضور کی تعظیم سے، حضور کی محبت سے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم در حقیقت کیا ہے؟ اولیاء کرام کے نزدیک علم ادب اختیار کرنے کا نام ہے. جب ادب کثیر ہو جاتا ہے، ادب زیادہ ہو جاتا ہے تو بندہ ظاہر سے باطن میں قدم رکھ دیتا ہے. اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. کہ علم پڑھتے ہو، علم حاصل کرتے ہو لیکن ادب نہیں سیکھتے. بغیر ادب کے علم کیسے ہے؟ ایک مقام پہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ادبانہ سار ادب دی گئے ادباں تھی وانجے ہو جیڑے تھاں مٹی دے بھانڈے وہ کدی نہ ہوں دے کانجے ہو. کہ بے ادبانہ سار ادب دی. بے ادبوں کو ادب کا کیا پتا، بے ادبوں کو ادب کا کیا معلوم. گئے ادباں تھی وانجے ہو، وہ ان سے فارغ ہو گئے ادب سے. جیڑے تھاں مٹی دے بھانڈے وہ کدی نہ ہوں دے کانجے ہو. آپ مثال دیتے ہیں کہ جیسے مٹی کا برتن ہے اور اس کے سامنے ایک کانچ کا برتن ہے، تو شاہی قصر کے لیے، شاہی محل کے لیے، اس کی نمائش اور زبائش کے لیے، بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے کون سا برتن تم چن کے جاؤ گے؟ مٹی کا یا کانچ کا؟ ظاہر ہے کانچ کا برتن لے کے جائیں گے جو ویل ریفائنڈ ہے، ویل پروسیسڈ ہے، خوبصورت ہے، زیبا ہے، اعلیٰ ہے دکھنے میں، چھونے میں، رکھنے میں. تو اس برتن کو لے کے تم بادشاہ کے پاس جاتے ہو. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بہت علم رکھتا ہو لیکن ادب نہ رکھتا ہو اس کی مثال مٹی کے بے وقت برتن جیسی ہے جو بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہوتا. بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق کون سا برتن ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ کانچ کا برتن ہوتا ہے. تو وہ دل یا وہ عقل جو ڈھیر سی معلومات رکھتی ہو
ڈھیر سا ذخیرہ کتب اس کے اندر محفوظ ہو، مگر ادب سے خالی ہو، تو وہ خالق کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایسا عقل، ایسا دل خالق کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے، خالق کی بارگاہ کے اندر منظور ہوتا ہے، خالق کی بارگاہ میں قبولیت پاتا ہے، جس میں ادب کا پیمانہ کثیر ہوتا ہے، ادب کا درجہ بلند ہوتا ہے، ادب کا درجہ زائد ہوتا ہے، ادب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی تربیت کا جو خاصہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، وہ ادب ہے، وہ تربیت ہے، وہ اخلاق ہے، وہ محبت ہے، وہ مروت ہے، وہ رحمت ہے، وہ کرم ہے، وہ فضل ہے، وہ احترام ہے، وہ تعظیم ہے، وہ حلم ہے، وہ بردباری ہے، وہ رواداری ہے، وہ عفو ہے، وہ درگزر ہے، وہ صلح ہے، وہ امن ہے، وہ خیر ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین نے جہاں بھی تربیت کی، جس کی بھی تربیت کی، جہاں بھی آپ کو اولیاء و صوفیاء کے تربیت یافتہ نظر آئیں گے، وہ آپ کو مؤدب نظر آئیں گے، وہ بات تعظیم نظر آئیں گے، وہ بات تکریم نظر آئیں گے، وہ شر سے، فتنے سے، فساد سے دور رہنے والے نظر آئیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم جس پیغام کے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، پیران پیر محی الدین غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کل صوفیاء اور اولیاء کا جو پیغام ہے، وہ محبت کا پیغام ہے، وہ ادب کا پیغام ہے، وہ احترام باہمی کا پیغام ہے۔ جیسے صاحب یا سادی فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے، شکر کرتی ہے، اور چیونٹی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے کہتی ہے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ لوگ گزرتے ہوئے مجھے روند کے جاتے ہیں، میں اس بات پہ راضی ہوں، میں ادنا ہوں، حقیر ہوں، لوگ مجھے روند کے گزرتے ہیں، مولا مگر میں راضی ہوں اس بات پہ، کم از کم تو نے مجھے ایسا زنبور تو نہیں بنایا کہ جس کے ڈنگ سے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ زنبور، بھیڑ، جس طرح ڈبو کا کھینے ہیں، کیڑی یا کھینی ہے خالق کی بارگاہ ہے کہ مولا تینڈا شکر ہے تین ماں کمزور بڑھایا کہ لوگ مینڈے تو وہ نفرت نہیں کرنے جیڑی ڈیمو تو کر دیں، ڈبوک تو کر دیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اولیاء کا راستہ یہ ہے کہ آپ مسکینی اختیار کریں، حلم اختیار کریں، صبر اختیار کریں، مروت اختیار کریں۔ اور قرآن مجید کیا سکھاتا ہے؟ قرآن مجید بھی یہی سکھاتا ہے آپ، محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہیں، حضور کی صحبت میں ہیں، حضور کے زیر تربیت ہیں، حضور کی قربت میں ہیں، اشداء علی الکفار، جب کفار کی بات آتی ہے، عالم کفر کی بات آتی ہے، پھر تو یہ شدید ہوتے ہیں، یہ باہمت ہوتے ہیں، باحوصلہ ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، خالد اور ایوبی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں پچھاڑتے، ایک دوسرے پہ گولہ بارود نہیں پھینکتے، ایک دوسرے میں انتشار نہیں پھیلاتے، ایک دوسرے میں فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ رحیم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کریم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن آج
آج ہم آپس میں فولاد ہو جاتے ہیں، آج ہم آپس میں سخت ہو جاتے ہیں، آج آپس میں ہم اشداء ہو جاتے ہیں، شدت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو اولیاء کا پیغام ہے، جو اولیاء کا فیضان ہے، اور جو اصلاحی جماعت کی دعوت ہے، اور جو تربیت ہے ہمارے مرشد کریم سلطان الفقر بانی اصلاحی جماعت حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کی، وہ تربیت ہی یہ ہے کہ آئیں ہم اس امت کے لیے سراپا رحمت بن جائیں، ہم ایسے لوگ بن جائیں جن کے وجود سے رحمت پھوٹے، جن کے وجود سے صلح پھوٹے، جن کے وجود سے امن پھوٹے، جن کے وجود سے برداشت پھوٹے، جن کے وجود سے تعمیر پھوٹے، جن کے وجود سے یکجہتی، اتحاد اور محبت پھوٹے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، شیخ محی الدین شیخ الاکبر امام ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ والتین میں انسان کی دو کیفیات کو بیان کیا۔ ایک یہ کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اسے اسفل السافلین میں اتارا۔ ایک طرف کیا ہے کہ یہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پھینکا گیا، اور ایک طرف کیا ہے ہم نے اسے احسن التقویم بنایا، سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ محی الدین شیخ الاکبر ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ میں اس وقت احسن التقویم ہوں یا میں اس وقت اسفل السافلین ہوں؟ شیخ الاکبر ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ رحمت کی مقدار پہ منحصر ہے، یہ رحمت کی مقدار پہ منحصر ہے۔ رحمت جتنی بڑھتی جاتی ہے، رحمت کی مقدار جتنی زیادہ ہوتی ہے، بندہ جتنا زیادہ رحمت الہی کے قریب ہوتا ہے، اور رحمت مصطفیٰ سے جس قدر استفادہ کرتا ہے، اپنے وجود کو حضور کی رحمت سے جس قدر منور کرتا ہے، حضور کے اخلاق عظیمہ سے جس قدر منور کرتا ہے، حضور کی رحمت جس قدر وجود میں اثر کرتی جاتی ہے، بندہ اسی قدر احسن التقویم ہوتا جاتا ہے۔ اور جس قدر رحمت نکلتی جاتی ہے، رحمت کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، رحمت زائل ہوتی جاتی ہے، رحمت کم ہوتی جاتی ہے، بندہ اسی قدر اسفل السافلین ہوتا جاتا ہے، اندھیری تاریکیوں کے اندر، گہرائیوں کے اندر، گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر پھینکا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس سماج کو، اس معاشرے کو احسن التقویم انسانوں کا معاشرہ بنانا ہے یا اسفل السافلین انسانوں کا معاشرہ بنانا ہے۔ احسن التقویم بنانا ہے تو رحمت کی کثرت کرو، محبت کی کثرت کرو، خیر کی کثرت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تشریف رکھیں، اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، محبت سے، شوق سے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرشد ما، شیخ ما، قائد ما، جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ ہم آپ کی زیارت سے اپنے دلوں کو معطر کر رہے ہیں، اور آپ کی موجودگی کے فیضان سے ان برکات اور انوار کو حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، محفل اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ طے کر لیں کہ ہم نے اس معاشرے کو احسن التقویم انسانوں کا معاشرہ بنانا ہے یا اسفل السافلین کا معاشرہ بنانا ہے۔ احسن التقویم کا بنانا ہے تو وجود میں رحمت پیدا کرو،
वजूद में हिल्म पैदा करो, वजूद में सब्र पैदा करो, वजूद में एहतराम पैदा करो, वजूद में कदर पैदा करो, लहजों को नरम करो, जुबानों को नरम करो, लफ्जों को नरम करो, इखलाक को नरम करो। लेकिन अगर हम ये नहीं करते, हिल्म की, सब्र के दामन को छोड़ देते हैं, शिद्दत को फिरोग देते हैं, तासुबात को फिरोग देते हैं, गालम गलोच को फरोग देते हैं, बद इखलाकी को फरोग देते हैं, लहजों की सख्ती को, जुबान की सख्ती को, लफ्जों की सख्ती को फिरोग देते हैं, तो फिर यह इंतशार कैसे थमेगा जो आज पूरी दुनिया इस्लाम को दीमक की तरह चाट रहा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे मुर्शिद करीम का पैगाम, हमारे मुर्शिद करीम की तरबियत यह है कि आएं अपने सीनों को इश्क मुस्तफ़ा से रोशन करें। इश्क मुस्तफ़ा ही, निस्बत मुस्तफ़ा ही वो रास्ता है। हुजूर का अदब और हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की रहमत ही वो रास्ता है जिससे हमारा सीना रोशन हो सकता है, जिससे हमारे सीने में रहमत आ सकती है, जिससे हमारे सीने में नूर आ सकता है, जिससे हमारे सीनों में वुसअत आ सकती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुआशरे में, इसी समाज में हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, भाई, औरतें, बहनें, बेटियां, जो हुजूर मुर्शिद करीम की तरबियत में अपने सीनों को अल्लाह की तलब में रोशन किए हुए हैं, अल्लाह के जिक्र से रोशन किए हुए हैं, जो अपने सीनों में शमे इश्क मुस्तफ़ा रोशन किए हुए हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस्लाही जमात की यही दावत है कि आएं हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर के इश्क से अपने सीने के यसरब को मदीना बना लें, अपने सीनों को रोशन कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आरफाना कलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद रमज़ान सुल्तानी साहिब।